الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، نہ کرو، اور اپنی عبادت کے ساتھ اسی اہمیت اور تاکید کے ساتھ اور لب و لہجے کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ گویا فرماتا ہے جس طرح میری عبادت فرض ہے اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے۔ اور دوسرے آیت میں فرمایا جہاں میرا شکر ادا کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، اسی طرح والدین کے احسانات اور ان کی نیکیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی خدا کے شکر کے ساتھ والدین کا شکرانہ ادا کرنا، خدا کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کو بیان کرنا، یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ اور اہمیت اجاگر نہیں ہو سکتی جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک اور مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ احکام الہی 5 ہیں، احکام خمسہ کہا جاتا ہے، احکام تکلیفیہ 5، واجب جس کا بجا لانا ضروری ہو، ترک گناہ ہو، اس کے ترک کی وجہ سے سزا مل سکتی ہو۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو نیک کام کا ثواب دے، برائی اور گناہ کی وہ سزا دے سکتا ہے۔ سزا دینا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر نیک کام کیا ہے اس کا اجر اور ثواب دینا یہ اللہ پر لازم ہے۔ گناہ بندے سے سرزد ہوا ہو، اللہ سزا دے سکتا ہے۔ اللہ سزا دے تو کوئی احتجاج نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے اس گناہ کی یا فعل حرام کی کیوں سزا دی۔ گناہ کبیرہ بھی حرام ہے، گناہ صغیرہ بھی حرام ہے، البتہ سنگینی جو ہے وہ مختلف ہے۔ شرک بھی گناہ ہے، قتل بھی گناہ ہے، رشوت بھی گناہ ہے، سود خوری بھی گناہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، چغل خوری بھی گناہ ہے، جھوٹ بھی گناہ ہے، لیکن ان سب کے درجات ہیں، ایک کی سنگینی دوسرے کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے۔ حرام اور حرام کے ساتھ مکروہ، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے نہ کرو تو بہتر ہے، کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ملے گی۔ مکروہات کی بھی ایک طولانی فہرست ہے۔ اور ایک ہے چوتھا مباح، مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، ان کو احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ احکام خمسہ جو واجب ہیں اس کی پھر کئی تقسیمیں ہیں، اور ان کئی تقسیموں کے نتیجے میں واجب کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تقسیم میں ہم کہتے ہیں واجب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب عینی، دوسری قسم واجب کفائی، واجب کفائی۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام دے، کوئی دوسرا انجام دے وہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ یہ 5 وقتی نماز واجب عینی ہے، ہر کوئی اپنی نماز پڑھتا۔ ہاں ایک آدمی اگر مر جاتا ہے اور آپ اس کی طرف سے پڑھتے ہیں، یا اس لیے کہ بڑے بیٹے ہیں یا چھوٹے بیٹے ہیں، دوست ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس عالم میں وہ عذاب سے بچ جائے اور اس کی طرف سے مرنے کے بعد پڑھتے ہیں، یا آپ اپنے کسی مرحوم کی نمازیں معاوضہ دے کے، اجرت دے کے کسی سے پڑھاتے ہیں مرنے کے بعد۔ زندگی میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نماز خود پڑھے، جس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے خود پڑھے، کوئی دوسرا پڑھے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا سہارا کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، سہارا لے کے کھڑے ہو کے پڑھے، پھر بیٹھ کے، پھر دائیں کروٹ، پھر بائیں کروٹ، پھر پشت کے بل، جس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کی عقل کام کرتی ہے، حواس کام کرتے ہیں، نماز پڑھنا خود اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کوئی اور اس کی طرف سے انجام نہیں دے سکتا، اس کو واجب کفائی، واجب عینی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہے۔
واجب کفائی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی طور پر سب کا فرض ہے، سب کا فرض ہے، یہ واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے سب کے گردنوں پر آ کے سوار ہو جاتا ہے۔ البتہ چند ایک اگر اس واجب کو انجام دیں پھر باقیوں پر واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ واجب عینی نماز پنجگانہ مثال، واجب کفائی نماز جنازہ، یا آپ وہ دریا کے کنارے سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہیں اور دریا کا پانی بہا کے ایک بندے کو لے جا رہا ہے، اس کو پیراکی نہیں آتی، تیراکی نہیں آتی ہے، وہ جس کو بھی پتہ چلے کہ یہ غرق ہو رہا ہے، دریا اس کو بہا کے لے جا رہا ہے، آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نکالنا، انقاذ غریق، غرق جو ہو رہا ہے اس کو نکالنا یہ واجب ہے۔ ایک دو آدمی آگے بڑھ کے اس کو نکال لیتے ہیں پھر یہ باقیوں پر واجب نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک اور تقسیم میں واجب تخیری اور واجب تعیینی۔ تخیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو تین کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ یہ دو تین کام ہیں، ان میں سے جس کو بھی انجام دو تمہاری مرضی ہے، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ واجب تعیینی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، کوئی متبادل نہیں ہے، آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے، اس کا اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ واجب تعیینی ہے، واجب تعیینی۔ اس تقسیم کو سمجھنے کے بعد والدین کے حقوق کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے، یہاں سے آپ والدین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر والدین آپ کو واجب عینی سے روکیں، واجب عینی سے، نماز پنجگانہ سے، روزے سے، یہاں ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ نافرمانی ضروری ہے۔ والدین کہے کہ تیرے پیپر ہونے والے ہیں، روزہ مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، یہاں والدین کی نافرمانی ضروری ہے۔ ہاں فقہاء نے فرمایا ہے آدمی ایک ایسی جگہ پر کام کرتا ہے کہ جہاں گرمی ہے، شدید گرمی ہے، وہاں ایک گھنٹہ بھی اس کا پانی پیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور معاش کے لیے، گزر اوقات کے لیے اس کے پاس اس ذریعے معاش کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ بعد میں جب مناسب موقع پر وہ قضا بجا، ورنہ عام حالات میں روزہ رکھنا وہ ضروری ہے۔ ہاں واجب عینی سے والدین اگر روکیں تو یہاں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا نمونہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اقیموا الصلاۃ، یا حج کرو، اور والدین وہ واجب عینی سے روکیں تو یہاں واجب عینی کو بجا لاؤ اور والدین کی نافرمانی کرو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا شوق ہے، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، جاؤ جہاد کر کے شہید ہو جاؤ گے تو یہ اجر ملے گا، زندہ واپس آؤ گے تو یہ اجر ملے گا، اتنے تیرے گناہ بخشے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ساتھ کہا کہ لیکن میرے بوڑھے والدین ہیں، میں اگر چلا جاتا ہوں جہاد کے لیے وہ تنہائی محسوس کریں گے، وہ میرے ساتھ مانوس ہیں، مانوس۔ فرمایا تم والدین کے پاس رہو، ان کی تنہائی کا ساتھی بنو، یہ 1 سال کے جہاد سے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، 1 سال کے مسلسل اجر و ثواب سے، بشرطی کی اور لوگ ہیں جو جا کے اس مقدس فریضے کو انجام دے سکتے ہوں۔ اگر آپ کے نہ جانے سے واجب کفائی ترک ہو جاتا ہے، یہاں پھر والدین کی نافرمانی ضروری ہے۔ واجب عینی میں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے، واجب کفائی وہ اس کے لیے والدین اگر روکتے ہیں، نہ بھی روکیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے دل آزاری کا باعث بنے گی، دکھ کا باعث بنے گی، پریشان ہوں گے، وہاں والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے، واجب کفائی کو ترک کریں بشرطی کہ اور لوگ اس واجب کفائی کو انجام دینے والے موجود ہوں۔ مستحب کام، زیارت ایک مستحب کام ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا شاید دوسرے خطبے میں
امام حسین کی زیارت کا ثواب مستحب حج سے زیادہ ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی نے اپنی مناسک کے آخر میں یہ لکھا ہے، مستحب حج کا ثواب، امام حسین کی زیارت کا ثواب مستحب حج سے زیادہ ہے، واجب حج کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے بعض اوقات، جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب ملے گا، لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ ایک سستا اور آسان کام کو چھوڑے جس کا ثواب کئی حجوں کے برابر ہے، مجھے کیا پڑی ہے، وہ کم از کم سرکاری سکیم میں 4,63,000 جو ہے نا لڑ بھیڑ کے، میرے خیال میں ابھی شاید وہ اعلان ہوا ہے، 4,64,000 ہے قربانی کے علاوہ یا دوسرے اخراجات۔ وہ زیارات تو 1,30,000 میں زیارت ہو جاتی ہے، کیوں نہ میں 1,30,000 خرچ کر کے 90 مقبول حج اور عمروں کا ثواب حاصل کروں۔ وہ کہتے ہیں جی میرے دماغ خراب ہے۔ نہیں، یہ مستحب حج کا موازنہ ہے، واجب حج کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، یہ انسان کے ذہن میں رہے۔ مستحب کام روزہ رکھنا، رمضان مبارک کے روزے کے علاوہ سال میں 2 روزے حرام ہیں، 1 روزہ مکروہ ہے۔ عید فطر کی یعنی یکم شوال کا روزہ بھی حرام ہے، 10 ذی الحج کا روزہ بھی حرام ہے، عاشور کا روزہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام روزے مستحب ہیں۔ امام سجاد کے بارے میں ہے کہ کوئی روزہ قضا نہیں فرماتے تھے، جی یہ مستحب روزہ ہے۔ مستحب روزے سے اگر والدین اولاد کو روکیں روزہ نہ رکھے، یعنی مستحب حج کے ثواب سے والدین کی اطاعت کا ثواب زیادہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہاں تک بعض فقہاء نے لکھا ہے مستحب نماز کے دوران اگر والدین بلائیں تو نماز کو توڑ کے والدین کی خدمت میں جائیں، مستحب، اتنی زیادہ اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔